ہم ڈرتے تھے مرغیوں کے سلسلے میں. یہ جتنی مرغیاں بکتی ہیں آج چکن، اس کی ایجاد 1960 میں ہوئی ہے. یہ برائلر چکن جو آیا ہے یہ اوریجنل پہلے کی مرغی نہیں ہے. پہلے چکن کھانے کا اتنا رواج نہیں تھا، تو بعد میں جب چکن کا یہ رواج بڑھنے لگا، ریکوائرمنٹ زیادہ ہوئی، تو امریکہ اور یورپ کے چند ممالک نے اس کو ایک ٹرائل سے گزارا کہ چکن زیادہ چاہیے اب قوم کو، ریکوائرمنٹ زیادہ ہیں. تو انہوں نے ترکی کی ایک مرغی اور ایک کچھ مرغی کے اختلاط سے، ان کی مکسنگ سے یہ برائلر چکن تیار کیا، جس کو تیار کرنے کے بعد اس کے بڑھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے ہمارے گھر میں جو مرغی پلتی ہے، اب تو شاید کسی کے گھر میں نہیں ہوگی، بہت کم، وہ تو 6 مہینے کے بعد تو تھوڑا دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، سال بھر کے بعد کاٹنے کے قابل ہوتی ہے کہ کاٹیں تو کچھ گوشت ملے گا. اور اگر ہم وہ دیسی مرغیوں کے انتظار میں رہیں تو بہتوں کو تو چکن نہیں ملتا. تو یہاں قوم کو چکن سپلائی کرنا تھا، تو ایسی مرغیاں لاؤ مارکیٹ میں کہ بہت جلدی بڑھیں. عقل کا ہم کبھی نہیں استعمال کرتے. آپ نے کبھی دیکھا کہ یہ صرف 40 دن میں بڑی ہو کر کے آتی ہیں؟ یہ جو مرغی ہماری مارکیٹ میں پہنچتی ہے، یہ انڈے سے نکل کر مارکیٹ میں پہنچنے تک صرف 40 دن کی ہوتی ہے، اور اتنی بڑی. نیچرل کیا یہ چیز ممکن ہو سکتی ہے؟ پاسبل ہے یہ؟ اس کو کیا کیا کر کے بڑھا کیا جاتا ہے. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بڑے ریسرچ اسکالر ہیں، بہت اچھے. انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی 1960 میں جب یہ برائلر چکن کو لایا گیا تو اس کے کئی مقاصد تھے. انہوں نے جو غذا اس کو کھلانا شروع کیا اس مرغی کو. ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، مرغی آپ یہ برائلر چکن خرید کر کے اپنے گھر پہ پالو، 40 دن میں نہیں بڑی ہوگی آپ کے ہاں. اس کے پالنے، اس کی فارمنگ ہوتی ہے، پورے طریقے ہیں. اس کا جو فوڈ ہے، اس کا جو کھانا ہے، وہی آپ کو کھلانا پڑے گا. اس کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنے انجیکشن دینے پڑیں گے. وہ ساری فارمنگ سکھائے جاتے ہیں، مرغی فارم والے جانتے ہیں اس کو. اس کو جو غذا دی جانے لگی، وہ کون سی غذا ہے میں آپ کو بتاؤں. یہ جو چکن ہم نے خود کم کر دیا، ہو سکے تو آپ بھی کم کر دیں. اس کا کچھ نعم البدل اختیار کر لو. مجھے اختیار نہیں آپ کے کھانے پینے پر میں روک لگاؤں، لیکن مشورہ ضرور دے سکتا ہوں. آپ کا اختیار ہے، آپ عمل کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. ہاں، اس بات کو سمجھ کے چلیں کہ بعد میں جا کر کے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب نے چکن کو حرام کہہ دیا ہے. حرام میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو اس کے مضر اثرات، اس کے نقصان دہ چیزیں بتا رہا ہوں، صرف اس لیے کہ یہ ہمارے خلاف بنائی گئی مرغی ہے، ہمارے خلاف بنائی گئی مرغی ہے. اس کو لایا گیا مارکیٹ میں، اور امریکہ میں اور یورپ میں سب سے زیادہ جس چیز کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ غلیظ جانور ہیں. پورک کا استعمال وہ زیادہ کرتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں. تو جب خنزیر کو بھی زیادہ سپلائی کرنا پڑا تو انہوں نے جو غذا بنائی خنزیر کی کہ وہ جلدی بڑا ہونے کے لیے اس کو بھی انجیکشن لگائے جاتے تھے، اور خاص جو غذا کھلائی جاتی تھی، یہ جانوروں کے پیٹ کی اوجھڑیاں سب نکالی جاتی ہیں، انہیں سکھایا جاتا ہے، اور سکھا کر کے اس کو پیس کر کے اس کی غذا بنائی جاتی ہے. اور اس میں خنزیر کے پیٹ کا بھی ہوتا ہے، اس کے پیٹ کا بھی، بیلوں کے پیٹ کا، بھینسوں کے پیٹ کا. وہ غذا جو ہے یعنی اوجھڑی اور گندگی جتنی ہے، اسے سکھا کر اس میں کچھ کیمیکل بنا کر ملا کر ان جانوروں کو کھلاتے ہیں تو تیزی سے بڑھتے ہیں. وہ خنزیروں پر جو انہوں نے ٹرائل کیا تھا، وہی غذا اس برائلر چکن کو بھی کھلائی جانے لگی. سیم وہی غذا، وہی فوڈ جو خنزیر کو کھلا کر فارمنگ کی جاتی. یہ آتھینٹک چیز میں بتا رہا ہوں آپ. یہ جو برائلر چکن کا فیڈ یا اس کا کھانا ہے، یہ سب پورا جو ہے وہی بنا کر کے وہ جڑیوں کو سکھا کر انہیں کھلایا جاتا ہے. یہ کھلائیں گے تبھی بڑی ہوں گی. اچھا چلیے وہ کھا کر کے، کچھ بھی کھا کر کے بڑی ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں. ہماری دیسی مرغیاں تو کیچڑ بھی کھا لیتی ہیں، کچھ بھی. کوئی اگر مجھ سے یہ کہے، مجھے اس کے کھانے پر اعتراض نہیں، لیکن
جب اس کے اثرات جسم پر کیا پڑتے ہیں یہ دیکھا گیا. میں میرے ساتھی کے بارے میں جو بتا رہا ہوں، انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی کہ اس مرغی کے جو اثرات ہیں، جسمانی صحت تو خراب کرنی ہی کرنی ہے اس کو. جسم، بہت سارے لوگوں کو جسم پہ آ رہا ہے، ان کے لیے یہ بات ہے کہ ہارٹ، بلڈ پریشر، یہ تمام بیماریاں چکن سے سب سے زیادہ آ سکتی ہیں. یہ برائلر چکن جو 40 دن میں ہمارے گھر میں آئی ہے، اس سے بیماریاں تو ہے ہی ہیں، لیکن جو مجھے لگی بات، ایسی بیماریاں جب پہلی مرتبہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ حضرت یہ بہت بیماریاں ہیں، کہا ہم کون سی صحت مند غذا کھا رہے ہیں، ہمارا چاول بھی پاک نہیں آتا، سب بیماریاں کھا رہے ہیں تو یہ ایک بیماری کھا لیں گے کیا ہے؟ کہا نہیں. مجھے ڈر اس وقت لگا جب انہوں نے اس کا دوسرا نیگیٹو اثر کیا بتایا. کہا کہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس چکن کے استعمال کرنے سے انسان کے اندر خاص طور پر جو روحانی اثر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر شہوتیں بہت زیادہ بڑھتی ہیں، خاص طور پر ہومو سیکسول زیادہ بڑھتا ہے. ہومو سیکسول، ہم جنس پرستی، مرد کا مرد سے خواہش پوری کرنے کی خواہش، عورت کا عورت کے سے، گے اور لیزبین کی کثرت اسی چکن کی بنیاد پر آئی. اس دن سے مجھے ڈر لگنے لگا کہ اگر کہا جاتا کہ بیماریاں ہیں تو ہم تو سنتے ہی آ رہے ہیں کہ اناج میں بیماری، اس میں بیماری، اس میں چکن میں بھی ہوگی اور 2 بیماریاں ساتھ لے لیں گے. لیکن جہاں یہ اخلاق کی تباہی سامنے آئی، ڈر لگنے لگا کہ اس کو جو غذا کھلا کر کے بڑا کیا جا رہا ہے، اس چکن کو جو غذا کھلا کر کے بڑا کیا جا رہا ہے، اس کے گوشت میں یہ تاثیر ہے کہ کھانے والے جنسی شہوت کے بہت بڑے پجاری بن جاتے ہیں، ایسے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتے. اور جنسی خواہش 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نیچرل ہے مرد کا عورت کی خواہش کرنا، اور ایک غیر نیچرل ہے مرد کی خواہش کرے، عورت کی خواہش کرے. اور یہ آج کی دنیا میں کثرت سے دیکھنے کو مل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا. دوستو، مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کو اگر آپ نے غور سے سنا ہوگا، کان کھول کر سنا ہوگا، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اب آپ پولٹری فارم کی مرغی نہیں کھائیں گے، اور اگر کھائیں گے تو 2 مہینہ 4 مہینہ میں ایک بار کھائیں گے. کیونکہ دوستو، اس مرغی کو جو بھی کھاتا ہے اسے کوئی نہ کوئی درد شروع ہو جاتا ہے. اکثر دوستو دیکھا گیا ہے، لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی میں زیادہ تر پولٹری فارم کی مرغی کھاتا ہوں تو میرے گھٹنوں میں اور تمام بدن کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے. دوستو، یہ مرغی قدرتی نہیں ہے، بلکہ اسے لوگ اس مرغی کو انجیکشن دے کر اسے بڑھاتے ہیں. 1 مہینے میں 1 کلو سے زیادہ وزن ہو جاتا ہے. اس لیے ہو جاتا ہے کہ ان مرغیوں کو انجیکشن دیا جاتا ہے، اور نہ جانے کون سی دوائیاں ان مرغیوں کو دی جاتی ہے. اور ہم اس مرغی کو اچھے داموں میں خرید کر بڑے اچھے سے کھاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. لیکن دوستو، آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا، اگر آپ اس مرغی کو زیادہ کھاتے ہیں تو آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا جب بھی آپ اس مرغی کو کھاتے ہوں گے تو آپ کے تمام جوڑوں میں درد ہوتا ہوگا. ان لوگوں کو درد نہیں ہوتا ہوگا جو مہینہ میں 2 یا 3 پیس کھاتے ہیں، ان لوگوں کو اتنا نقصان نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ ریگولر کھاتے ہیں، 2 دن 4 دن یا پھر روزانہ جو لوگ کھاتے ہیں، ان لوگوں کو اس مرغی کو کھانے سے بہت زیادہ بعد میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے. اگر دوستو ابھی آپ کو کوئی دقت نہیں ہے تو بعد میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے. میں تو بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ اس مرغی کو نہ کھایا جائے، کیونکہ دوستو ان مرغیوں کو انجیکشن کے ذریعے بڑا کیا جاتا ہے. تو آپ ہی سوچیں کہ جن کا گوشت دوائی کے ذریعے بڑھایا جاتا ہے، ان مرغیوں کو ہم بڑی شوق سے کھاتے ہیں. تو دوستو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ یہ مرغی کھاتے ہیں، اور کتنے دنوں میں کھاتے ہیں اور کتنا کھاتے ہیں، اور آپ کو اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا ہے؟ آپ ہمیں اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. اور اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں، اس مرغی کو کھانا بہتر ہے یا نہیں؟ آپ بھی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں دوستوں دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.